ویلکم بیک۔ وقفے سے قبل ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ حکومت کی جانب سے جو ایف آئی آر درج کی گئی نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے خلاف بغاوت، ریاست کے خلاف سازش، اس قسم کے دوسری دفعات، نہ اس کی کوئی قانونی وجوہات ہیں نہ ہی اس کی کوئی سیاسی وجوہات ہیں، بلکہ یہ ایک انتہائی کمزور طور پہ قانونی طور پہ انتہائی کمزور ایف آئی آر ہے جو کسی بھی عدالت میں کسی لمحے بھی یقیناً وہ اپنا سٹینڈ نہیں کر سکے گی۔ اس پس منظر میں یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ اس ایف آئی آر کے درج ہونے سے ایک روز قبل جناب نواز شریف اور بلاول بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ مولانا فضل الرحمان کو سونپ دی تھی۔ ہفتے کو پی ڈی ایم کے اجلاس میں بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان کی سربراہی پہ دبے الفاظ میں اعتراض کیا اور تمام پارٹیز کو باری باری قیادت دینے کا مطالبہ کیا۔ بالآخر نواز شریف اور بلاول بھٹو کا مولانا کی سربراہی پہ اتفاق ہوا، لیکن پہلا اختلاف کل ہی کھڑا ہو گیا جب پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے کوئٹہ کے پہلے احتجاجی اجلاس کی تاریخ 11 اکتوبر سے بڑھا کر 18 اکتوبر کر دی۔ آج بلاول بھٹو نے اعتراض کیا کہ 18 اکتوبر کو تو پیپلز پارٹی کراچی میں سانحہ کارساز مناتی ہے، اس تاریخ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، جس کے بعد آج شام کو یہ فیصلہ سامنے آیا کہ اب پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ 18 اکتوبر کو کوئٹہ کے بجائے کراچی میں ہوگا۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے کیونکہ کراچی میں اس وقت کرونا کے حوالے سے پھیلاؤ نظر آتا ہے۔ سندھ حکومت اس وقت مختلف علاقوں میں لاک ڈاؤن کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں ہوٹلز بند کر دیے گئے ہیں، سیل کر دیے گئے ہیں، شادی ہال بند کیے جا رہے ہیں اور کافی تشویش ہے کراچی میں کرونا کے حوالے سے۔ اس پس منظر میں پیپلز پارٹی کا اور بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کا یہ فیصلہ کہ کراچی میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا، لاکھوں لوگ لائے جائیں گے، یقیناً یہ تشویش کا باعث بنتا ہے۔ دیکھتے یہ ہے کہ فیصلہ کب تک برقرار رہتا ہوگا۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے، شاید آپ کو یاد بھی ہو، کہ پچھلے سال نومبر میں مولانا فضل الرحمان کا دھرنا تھا۔ افواہیں اڑ رہی تھی کہ دسمبر 2019 میں پی ٹی آئی حکومت کا آخری مہینہ ہوگا، مگر اس وقت بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کا دھرنا چھوڑ کر پتلی گلی سے نکل گئی تھی۔ بلاول بھٹو نے اعلان کیا تھا کہ میں بی بی کی سیاست کا وارث ہوں، میں ملا کی دھرنا سیاست نہیں کر سکتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی لیگیسی ہے، اپنا ہسٹری ہے۔ میں نے پہلا اپنا جو اے پی سی تھا وہاں میں نے 2 اعتراضات اٹھائے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو مذہب کے ساتھ سیاست کھیلنے کے پاس ہمارے ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی ہوں، میں کسی بھی صورت میں کسی پی این اے اسٹائل موومنٹ کے حصہ نہیں بن سکتا ہوں۔ میں دھرنا کی سیاست کے خلاف 10 سال تک بات کر رہا ہوں۔ یہ سب سے بڑا یو ٹرن ہوگا کہ میں کہہ دوں کہ نہیں پہلے تو غلط تھا لیکن اب صحیح ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ آپ ملا کا دھرنا کرنا، اگر آپ ملا کا دھرنا نہیں کر رہے ہو تو آپ نے ڈیل کیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں بی بی کی سیاست کرنا چاہتا ہوں، میں بھٹو شہید کی سیاست کرنا چاہتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں مولوی بن، ایسے بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے سیاسی مذاق کے بعد دھرنے کو پنڈال کو لپیٹتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے ان دونوں جماعتوں کو اپوزیشن کو بیچ منجدار میں ڈبونے کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ ناجائز حکمرانوں کا سفینہ ڈبونے کے لیے نکلے تھے، لیکن انہوں نے اپنا سفینہ ڈبو دیا ہے۔ بیچ منجدار کے کسی کو چھوڑ دینا، عوام کو بیچ منجدار کے چھوڑ دینا، یہ ناقابل برداشت ہے ایسی صورتحال۔ اس سے جہاں ووٹ کا تقدس پامال ہوا، عوام میں اور کارکنوں میں مایوسیاں پیدا ہوئی۔ اپوزیشن منتشر ہے، جس کو ہم اپوزیشن کہتے تھے، بظاہر وہ اب ایک حکومت کا حصہ نظر آ رہا ہے۔ اس سے ذرا مایوسیاں ضرور پیدا ہوئی ہیں۔ اپوزیشن کا انتشار ناجائز حکومت کے استحکام کا سبب بن سکتا ہے۔ یہی نہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بیرسٹر اعتزاز احسن نے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے پر دلچسپ تبصرہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا 3 اضلاع کے پٹھانوں کو لے کر نواز شریف کو رہا کرانے نکلے تھے۔ مولانا نکلے تھے 3 اضلاع کے چند پٹھان لے کے، وہ بھی سارے نہیں، پختون سارے ان کے ساتھ نہیں تھے، چند اضلاع کے، زوب، ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو، اور وہ ٹہل کے اسلام آباد میں وہ اپنا ایک جتھا لے کے آئے، نواز شریف کو رہا کروانے کے لیے آئے تھے، اور وہ انہوں نے کروا دیا، ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر قیادت اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن اور اس کی تحریک، اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے نامور سینئر اینکر پرسن صحافی محمد مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ محمد مالک صاحب، آپ فرمائیے گا کتنا اطمینان دلا دیا مولانا فضل الرحمان نے
نواز شریف کو, بلاول بھٹو زرداری کو, کہ اب ان کی لیڈرشپ پہ ان کو ٹرسٹ ہونا چاہیے اور ناؤ دے شوڈ آل مین بزنس. آپ کتنے کنونسڈ ہیں؟ نہیں, آئی تھنک جو اتنا لمبا آپ نے بیانیہ دیا ہے کامران, اس نے سارا احاطہ کر لیا ایشو کا. مسٹرسٹ لیول بہت زیادہ ہے, اور اگر آپ دیکھیں جو پی ڈی ایم کی آفس بیررز کی بھی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے تو قیادت مولانا فضل الرحمان, سیکرٹری جنرل جو سے ہیں وہ بن گئے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, اور اپنے پیپلز پارٹی کو صرف ملا ایک وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ جو بڑا میننگ لیس ہے. اور سیریس مسٹرسٹ پرابلمز ہیں. میں ابھی کراچی میں بھی تھا, ان کی لیڈرشپ سے ہی ملا پیپلز پارٹی کی. مجھے تو کوئی فرینکلی سیریسنس نظر نہیں آ رہی ہے. لانگ ٹرم وہ لیول آف کمٹمنٹ جو ہونی چاہیے وہ نہیں پیپلز پارٹی کی نظر آ رہی. کیا گول پوسٹ ہے, کیا آبجیکٹو ہے پیپلز پارٹی کا لیڈرشپ کا؟ بلاول ابھی کہہ رہے تھے کہ میں ملا کی سیاست نہیں کرتا, اور آبویسلی مطلب ان کے لیے مولانا فضل الرحمان کو اپنا لیڈر سمجھنا اور ان کی لیڈرشپ میں ان کو کسی کیمپین کو چلانا اپیرنٹلی تو یہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا. لیکن کیا آبجیکٹو کیا ہے زرداری صاحب کا اس وقت؟ کامران, ان کے لیے انہوں نے ایک ڈبل ایکٹ کھیلنا ہے. انہوں نے اپنی گورنمنٹ بھی بچانی ہے اور ایک اپوزیشن کے اندر ایک سیمبلنس اور ایک اتحاد کو بھی ساتھ چلانا ہے. وہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کریں گے, لیکن سب سے زیادہ سٹیکس پہ انہی کا لگا ہوا ہے. ان کے پاس گورنمنٹ بھی ہے, پروونشل گورنمنٹ, جو ہر قسم کا انفلوئنس بھی دیتی ہے, فائنینشیل سپورٹ بھی آتی ہے پوری ان کی ایک اور صوبے کے اندر وہ بڑے ڈومیننٹ پوزیشن میں ہیں. وہ بالکل اس کو جیپرڈائز نہیں کرنا چاہیں گے. مولانا صاحب کے پاس تو ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز, وہ کچھ بھی ان کو ملے تو وہ پلس ہی ہے. تو نواز شریف کا کیا کھیل ہے؟ نواز شریف کا اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کا کیا ہے؟ ان کا کیا ٹرسٹ ہے مولانا فضل الرحمان پہ؟ دیکھیں, اس سے زیادہ ان کا مسئلہ انٹرنل ہے. میرا خیال ہے جو مسلم لیگ کے بیانیے میں اتنی تیزی آئی ہے, یہ جب شہباز شریف اریسٹ ہوئے, ان کے صاحبزادے اریسٹ ہوئے, اس وقت جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, گورنمنٹ کہہ لیں, انہوں نے خود ہاتھ مضبوط کیے نواز شریف کے اور مریم کو ایک پرومیننس پوزیشن میں دی ہے. اگر آج شہباز شریف باہر ہوتے تو آپ نے دیکھا پچھلے 1.5 سال میں ایک بیانیہ اور پیرلل چلا اور کافی حد تک چیزیں ماڈریٹ لیول پہ رہیں. ابھی بھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ یہ چیز ریلائز کرتی ہے کہ وہ انتہا پسندی والا جو ویو پوائنٹ ہے اس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون میں. یہ لانگ ٹرم اتحاد, ٹو بی ویری آنےسٹ, مجھے چلتا نظر نہیں آتا, کیونکہ تینوں پارٹیز کے جو انٹرسٹ ہیں, ٹھیک ہے, ان کو وہ چاہتے ہیں عمران خان کی گورنمنٹ گرے, وہ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے, عمران نیچے آ جائیں, لیکن تینوں کی ویریس لیولز آف کمٹمنٹ ہیں, اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہے, مولانا بہت زیرک سیاستدان ہیں, بہت ہی تجربہ کار سیاستدان ہیں, اگر آپ کا یہ نتیجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کسی صورت میں ظاہر ہے کہ نہیں چاہے گی کہ حکومت گرے, ان کی حکومت جو ہے وہ مزید 2.5 سال 3 سال جو ہے چلے, تو مولانا خود اپنے آپ کو, ہم نے دیکھا کہ جب یہ ڈیسیشن ہو رہا تھا اپنے آپ کو ڈیٹیچ کیا, وہ سائٹ سینگ کر رہے تھے یا وہ واٹ ایور کشمیر میں اپنا وقت گزار رہے تھے, اور ان کی بڑی میننگ فل پکچرز آئیں اس دوران جب یہ سارے فیصلے ہو رہے تھے. پھر وہ آئے اور پھر وہ لیڈر بن گئے. اٹ سیمز کہ وہ انجوائے کر رہے ہیں اس پوری سچویشن کو. دیکھیں, مولانا صاحب کو کیا چاہیے کامران, ان کو اس وقت ریلیونس چاہیے. جیسے آپ نے لاسٹ دھرنے کی بات کی, وہ آئے, میاں صاحب چلے گئے, ان کو ایک ریلیونس ملی. ریلیونس کیا ہے؟ ریلیونس ہے کچھ سیٹیں ان کو ملیں, کچھ 1-2 اور سیٹیں ملیں, ایک پاور شیئرنگ فارمولا میں ریلیونس ہو, اور وہ ریلیونس عمران خان کی گورنمنٹ گرے بغیر بھی ان کو مل سکتی ہے اور دی بھی جا سکتی ہے, ریڈنگ بٹوین لائنز. سو مجھے اتنی بڑی تھریٹ گورنمنٹ کے لیے ان کی اپنی لیک آف گورننس زیادہ بڑی تھریٹ ہے بجائے اس سے کہ یہ اپوزیشن کا جو سا پورا ایک انوائرمنٹ بن رہا ہے. اور جس طرح کے مسخہ خیز مقدمات ہوئے ہیں آج, جو بغاوت ہے, اور گورنمنٹ نے دیکھا اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا اس سے, گورنمنٹ نے بالکل کہا, پرائم منسٹر نے بھی اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا. ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا, لیکن جب آپ سیریس لیول پہ کمٹمنٹ دیکھیں گے تو لفاظی زیادہ ہے, ٹیلی ویژن کی سکرینز پہ اپوزیشن زیادہ ہے, اور جو کمٹمنٹ چاہیے ہوگی سڑک پہ مگر یہ وہ تو مجھے اتنی نظر نہیں آتی سب کی. مگر یہ تو پارٹ آف دا گیم ہے. یہ تو اس طرح کا تو ابھی بھی ٹیمپریچر نہیں ہے جو ہم نے نومبر میں دیکھا, اور پھر تو اس وقت تو لوگ انگلیاں گن کے بتا رہے تھے کہ کتنے دن حکومت کے رہ گئے. ابھی تو کوئی دوسرا ہی سینیریو ہے. لیکن
اس کو آپ کہیں گے نا ہیلدی ڈیموکریٹک ایکٹیویٹی ہے, ڈیموکریسی کے اندر روبسٹ اپوزیشن جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے. کامران میرا خیال ہے صرف سیریسنس اس تحریک میں تب آئے گی اگر کم از کم یہ نیشنل اسمبلی سے سیٹس اپنی ریزائن کریں. پھر ہر محلے میں جلسے بھی ہوں گے, جلوس بھی ہوں گے, آپ کے جلسے روز ہوتے ہیں, پھر آپ تھوڑا بہت رونا دھونا ڈال کے ان جلوسوں کو چوکوں میں بھی لا سکتے ہیں, اور لوگ بھی آپ کی کمٹمنٹ کو مانیں گے کہ ہاں آپ لوگ سیریس ہیں. میرا خیال ہے اگر یہ انہوں نے سیٹس ریزائن نہیں کرتے تو پھر مجھے یہ تحریک زیادہ مومنٹم لیتے نظر نہیں آتی. گویا کہ بغیر سیٹ چھوڑے ریزگنیشنز, پارلیمنٹس کے ریزگنیشن کے بغیر اس کے کوئی میننگ نہیں آپ کے نزدیک؟ میرا خیال ہے اس کا وہ ٹریکشن نہیں آئے گی, وہ ارجنسی نہیں آئے گی. دیکھیے عام آدمی کیا دیکھتا ہے, وہ عام آدمی دیکھتا ہے کہ ہمارے سے آپ سب کچھ مانگ رہے ہیں, ہم سڑک پہ بھی آئیں, ہم مارے بھی کھائیں, اور آپ کے پاس ایک چیز ہے وہ ہے پریولیج اسمبلی کی ممبرشپ, چاہے پروونشل ہو چاہے نیشنل ہو. آپ اپنا سب کچھ داؤ پہ نہیں لگا رہے, ہمارا سب کچھ داؤ پہ لگانے کی بات کر رہے ہیں. اور اگر یہ ریزائن کرتے ہیں سیٹ سے, ان کے لیے بھی پھر وہ جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں they would have burned their boats, تو پھر ان کے لیے بھی کوئی بیکنگ آؤٹ کا مارجن نہیں رہے گا. اس لیے میرے خیال میں ریزگنیشنز جو یہ کہتے ہیں ہم اینڈ میں کریں گے, تحریک بننے میں دیر لگتی ہے, تحریک شروع کرنے کے لیے بھی محرکات چاہیے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ابھی تک اگر انہوں نے اس کو فاسٹ ٹریک کرنا ہے, وداؤٹ ریزگنیشن یہ فاسٹ ٹریک نہیں ہوگی. مسٹرسٹ بہت ہوگا آپس میں, کیونکہ کسی بھی وقت ہر کوئی ڈرتا ہے کہ دوسرا ڈیل نہ کر لے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ محمد مالک ہمارے ساتھ موجود تھے.